مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 369 کتاب الشہادات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب القرعۃ فی المشکلات۔ جب کسی بات کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو اس وقت قرعہ اندازی کرنا۔ سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرعہ اندازی کرنا اور گواہی دینا یہ دو الگ الگ موضوع ہیں، تو امام بخاری نے کتاب الشہادات میں یعنی گواہوں کے بیان میں قرعہ اندازی کا باب کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب علماء کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ جس طرح جھگڑوں کا فیصلہ گواہیوں پر کیا جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کسی جھگڑے کا فیصلہ قرعہ اندازی سے بھی کیا جاتا ہے، اور قرعہ اندازی کا ذکر قرآن پاک میں موجود بھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے اور اپنی کلمے ڈال رہے تھے، یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمران، یہ مریم کے والد کا نام ہے، حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے والد کا نام ہے عمران، اور ان کی بیوی کا نام تھا حنہ بنت فاقوزہ۔ حنہ کو اولاد نہیں ہوئی تھی اور یہ اپنی عمر کے بڑے حصے میں داخل ہو گئیں۔ ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کے منہ میں کھانا دانا جو وہ کھاتا تھا، خوراک ڈال رہا تھا، تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صاحب اولاد کرے۔ تو انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما، جو بھی تو عطا فرمائے گا بیٹا تو میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، میں اسے اپنی دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی، اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر اس نے اپنی اس منت کا ذکر کیا حضرت عمران کے ساتھ۔ حضرت عمران نے کہا کہ تو نے منت تو مان لی ہے، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو؟ قانون یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت صرف مرد کر سکتے تھے، عورتیں نہیں۔ عورتیں بیت المقدس کی خدمت نہیں کر سکتی تھیں، ان کی جتنی ڈیوٹیاں تھیں وہ صرف مردوں میں تھیں۔ حضرت عمران جو تھے اس وقت بیت المقدس کی خدمت کرنے والے 70 افراد تھے، اور حضرت عمران ان سب کے امام تھے، ان کی امامت کرتے تھے، اور حضرت عمران کی امامت میں یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت عمران فوت ہو گئے، ان کے وفات کے بعد حضرت مریم کی ولادت ہوئی۔ جب ولادت ہوئی
تو حضرت مریم کی والدہ جن کا نام تھا حنا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا اللہ میں نے تو بیٹی جنم دے دی، میرا تو خیال تھا کہ میں بیٹا جنوں گی اور وہ بیت المقدس کا خادم بنے گا، اب میں نے بیٹی پیدا کر دی اور قانون کے مطابق یہ بیت المقدس کی خدمت کر نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام کیا کہ جو بیٹا تو مانگتی تھی اس بیٹے سے میری دی ہوئی بیٹی زیادہ بہتر ہے، لیس الذکر کالانثی، تیرا مانگا ہوا بیٹا میری دی ہوئی بیٹی سے زیادہ بہتر نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ بہتر ہے۔ جس سے یہ پتہ چلا کہ ہماری تمنا کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، تو جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہماری آرزوؤں سے کئی گنا بہتر ہوتا ہے، وقت آنے پر پتہ چلتا ہے۔ اب وقت پر کبھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جب ٹائم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ حضرت حنا نے اپنی بیٹی کو کپڑے میں لپیٹا، بیت المقدس میں چلی گئی، اور اس بیت المقدس کے جو خدام تھے 70، ان کے سامنے میں جا کر رکھ دی کہ میں نے یہ منت مانی تھی، اور اس منت کے پیش نظر میں نے جو پیدا کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں ابھی وقف کرتی ہوں اور تمہاری کفالت میں دیتی ہوں۔ باپ فوت ہو چکا تھا، اب یہ بیٹی جو حضرت مریم تھی، بیت المقدس کے جو 70 خادم تھے ان کے امام کی بیٹی تھی، تو ہر ایک کہنے لگا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، میں کفالت کروں گا، سب نے اپنا اپنا حق جتایا۔ ان 70 افراد میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو اللہ کے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ سب سے زیادہ حق میرا بنتا ہے کہ میں اس بیٹی کی پرورش کروں، کیونکہ اس بیٹی کی خالہ میری بیوی ہے، اس بیٹی کی ماں کی بہن وہ میری بیوی ہے، تو خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا یہ ماں کی گود میں ہی رہے گی، اس لیے میرا حق بنتا ہے زیادہ۔ لیکن وہ 70 کے 70 لوگ کہنے لگے کہ جس طرح تیرے ساتھ اس کا رشتہ ہے خونی، ہمارے ساتھ اس کا رشتہ ہے ایک عقیدت کا، محبت کا، کہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، اس لیے رشتہ داری اپنی جگہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم اس بیٹی کی خدمت کریں گے، اس بچی کو ہم پالیں گے۔ 70 کے 70 لوگ اپنے امام کی اولاد کی کفالت کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ خواہش، ان کی یہ تمنا، اپنے امام کے ساتھ یہ محبت اتنی پسند آئی کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن میں ذکر کیا، اور فرمایا جب وہ لوگ کلمے ڈال رہے تھے، جب جھگڑا ہوا، فیصلہ نہ ہو پایا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دی ہوئی دلیل کو بھی انہوں نے تسلیم نہ کیا، رشتہ داری کو بھی نہ دیکھا، ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اپنے امام کی بیٹی کی میں پرورش کروں گا، اپنے امام کی اولاد کی میں خدمت کروں گا۔ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ جن کلموں سے تم اللہ کی کتاب کو لکھتے ہو، اس وقت تورات کا دور تھا، انجیل ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی تو حضرت مریم کی ولادت ہوئی ہے۔ جن کلموں سے تم تورات کو لکھتے ہو، ان کلموں کو دریا میں ڈالو، جن جن کی کلمیں بہہ جائیں گی وہ ہار گئے، جس کی قلم جو ہے وہ پانی پر تیرنے لگے گی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ وہ اس بیٹی کی پرورش کرے۔ تو انہوں نے اپنی اپنی کلمیں پھینکی دریا میں، نہر میں جو وہاں ان کے قریب تھا، تو سب کی کلمیں پانی میں بہہ گئیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو تھی وہ پانی کے اوپر ٹھہر گئی، اور وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں بہی۔ تب فیصلہ یہ ہو گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کریں گے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کرنے لگے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا
کہ بعض جھگڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا فیصلہ قرہ اندازی سے ہوتا ہے، اور قرہ اندازی کرنا یہ وہ ایک کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور اس کے لیے اس کی تردید نہیں کی، اس کو رد نہیں کیا۔ تو جس سابقہ امتوں کے کام کو قرآن بیان کرے اور پھر اس کا رد نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ کام اس امت کے لیے بھی جائز ہے۔ اسی طرح قرآن اندازی کا ایک واقعہ اور امام بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَقَانَ مِنَ الْمُضْحَضِينَ، یہ ذکر ہے، واقعہ جو ہے یہ اشارہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے کی خبر دی کہ اگر تم لوگ اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں آؤ گے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ عذاب نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ تو بتایا تھا کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو میں ان کو غرق کر دوں گا، کب کروں گا یہ نہیں بتایا تھا۔ تو آپ کے خبر دینے کے مطابق وہ عذاب نہ آیا تو قوم جو ہے وہ آپ کو چیلنج کرنے لگی، آپ نے ندامت اور شرمندگی محسوس کی۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی کہ انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنی قوم سے تنگ آ کر اپنا علاقہ چھوڑ دیا، کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی چلتی نہیں ہے، پانی کے اندر جا کر ٹھہر گئی، نہ آگے نہ پیچھے۔ جو ملاح تھا وہ کہنے لگا کہ میری زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ پانی میں اس طرح کشتی اسی وقت ٹھہرتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر نکلا ہو، وہ میری کشتی میں سوار ہو جائے تو پھر میری کشتی جو ہے نا وہ اس طرح پانی میں اٹک جایا کرتی ہے، آگے نہیں بڑھتی۔ تم میں سے جو کوئی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے وہ پانی میں کود جائے تاکہ ایک بندے کی جان جاتی ہے تو جائے، باقی سارے بچ جائیں۔ سارے خاموش رہے، دل میں سوچنے لگے حضرت یونس علیہ السلام کہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر تو قوم کو میں نہیں چھوڑا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان سے مراد واقعی کوئی غلام ہو جو بھاگ کے آیا ہو، تو میں غلام تو نہیں ہوں۔ تو پریشانی بھی ہے، سوچ بھی ہے۔ جب کوئی کشتی میں ایسا بندہ پیش نہ ہوا جو پانی میں کودے تو انہوں نے قرہ اندازی کی۔ قرہ اندازی کی تو قرہ اندازی میں نام حضرت یونس علیہ السلام کا آ گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام قرہ اندازی میں نامزد ہونے والوں میں ہو گئے، جس کا معنی بنتا ہے فَقَانَ مِنَ الْمُضْحَضِينَ، تو آپ ان لوگوں میں سے ہو گئے جن کے نام قرہ نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے دریا میں چھلانگ لگائی، آگے سیدھے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد مچھلی نے ایک دریا کے کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ پیچھے کیا ہوا؟ جب حضرت یونس علیہ السلام نے وہ علاقہ چھوڑا تو اس قوم پر عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو ساری قوم تائب ہو گئی اور توبہ کرنے لگی۔ کسی قوم پر عذاب آیا ہوا کبھی نہیں ٹلا، صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ جس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا، اس لیے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے تھوڑی سی جلد بازی کی اور اجازت کے بغیر ہی علاقہ چھوڑ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے علاقہ چھوڑتے پھر قوم کی توبہ قبول نہ ہوتی۔ اب قوم کے پاس عذر موجود تھا کہ ان کا نبی اجازت کے بغیر چلا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول کر لی۔ اب وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلی کہ وہ ہماری رہنمائی کریں اور ان کی رہنمائی میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلی تو 40 دن بعد مچھلی نے آپ کو اگلا۔ اس وقت آپ بالکل کمزور تھے، پھر آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں توانائی آئی
اور دوبارہ صحت بحال ہوئی تو ساری قوم جو ہے وہ آپ کو تلاش کر کے لے گئی اور آپ نے اپنی قوم کی پھر رہنمائی کی۔ اب اس میں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ، مچھلی ہو یا کوئی بھی جاندار ہو، اس کے معدے کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بھی چیز وہاں پہنچے وہ گلنے لگتی ہے اور اس کے اعضاء باقی نہیں رہتے، وہ نظام انہضام میں گزرتی ہے اور اپنی اصلی شکل جو ہے وہ کھو دیتی ہے، بالکل اس کی حالت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اس کے اجزاء بکھر جاتے ہیں۔ 40 دن تک مچھلی کے معدے میں موجود رہے پیغمبر، اور پھر صحیح سلامت باہر بھی آ گئے، ان کی زندگی بھی وہی باقی تھی، یہ نہیں کہ موت کے بعد اللہ نے انہیں زندگی دی تھی، وہ زندہ رہے مچھلی کے پیٹ میں، اور سائنسی قانون کے کسی بھی ضابطے کے مطابق 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں کسی انسانی وجود کا زندہ رہنا، اس کی سانسوں کا بحال رہنا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو خدا نبی کے وجود کو مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھ سکتا ہے، وہ خدا اپنے نبیوں کے جسم کو زمین کے پیٹ میں بھی سلامت رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اپنے انہی جسموں کے ساتھ اپنی اصلی حالت میں، اصلی شکل و صورت میں، اپنی اپنی قبروں میں وہ حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہیں، جسم ان کے سلامت ہیں، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، نہ ہی ایسا کوئی امر پیش آ سکتا ہے۔ تو یہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام کے قرہ اندازی میں نام آنے کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جس سے امام بخاری نے استدلال کیا کہ قرہ اندازی کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیچھے گزری بھی ہے، اس سے پھر استدلال کر رہے ہیں امام بخاری کہ عرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم الیمین، کچھ اللہ کے رسول نے دینا تھا کسی کو، تو آپ نے فرمایا میں یہ کس کو دوں؟ تو لینے والے بہت زیادہ لوگ طلبگار ہو گئے، تو چیز ایک تھی، لینے والے زیادہ ہو گئے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ ضرورت مند ہے وہ لے لے۔ ہر ایک اس کا ضرورت مند تھا اور وہ دعویٰ کرنے لگا کہ مجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے قسم پیش کی کہ جو قسم اٹھائے گا نا کہ میں زیادہ ضرورت مند ہوں، اس کو چیز دے دی جائے گی۔ سارے ہی تیار ہو گئے قسم اٹھانے کو، کیونکہ سب اپنی قسم میں سچے تھے، وہ تنگی کا دور تھا، حالات افلاس کے تھے، تو سب تیار ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں قسم دیتا ہوں کہ میں زیادہ ضرورت مند ہوں، دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں قسم دیتا ہوں کہ میں زیادہ حقدار ہوں، تیسرا کہتا ہے میں قسم دیتا ہوں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فَأَمَرَ أَن يُسْحَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ اندازی کی کہ جس کے نام کا قرہ نکلے گا وہ حلف اٹھائے گا اور چیز لے جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرہ اندازی کی۔ تو اسی طرح پیچھے ایک اور حدیث گزر چکی ہے جس کا حوالہ اب نہیں امام بخاری نے دیا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو واقعہ پیچھے گزرا ہے چند دن پہلے، حدیث افق جسے کہا جاتا ہے، افق، حدیث افق جسے تہمت لگی تھی، الزام لگا تھا، تو اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو اپنی ازواج مطہرات میں قرہ اندازی کرتے، جس کے نام کا قرہ نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتے، جس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے۔ اور بعض جھگڑے ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسی نوبت پیش ہو جاتی ہے جن معاملات کا، جن حصوں کا، جن جھگڑوں کا فیصلہ قرآن حدیث نے کر دیا، وہاں قرہ اندازی نہیں چلے گی۔ جہاں پر حق برابر کے حقدار اکٹھے ہو جائیں اور فیصلہ مشکل ہو جائے کہ کس کو ترجیح دی جائے، تو وہاں پر قرہ اندازی کر لینا
سنت رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل مبارک ہے، قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم